اور افسوس کی بات ہے خواتین و حضرات، یہ جو ذہن سازی کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں آپ نے عقائد کو رکھنا ہے، پھر اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو، عقیدے میں بھی پھر جو سنگ بنیاد عقیدے توحید کو رکھنا ہے، پھر آپ نے ایجابی سلبی دونوں طریقے اختیار کرنے ہیں۔ ایجابی اسلام کے عقیدے اور عمل کا پرچار کرنا ہے، اور سلبی طریقہ کہ اسلام کے خلاف جو عقیدہ ہے، جو اسلام کے عقیدے کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس کی نفی کرنی ہے۔ اور سلبی طریقہ اسلام کے خلاف جو عمل ہے، جو عمل کیا کہتے ہیں اسلام کے عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہر وہ خلاف عقیدہ، خلاف اسلام عقیدہ، خلاف عمل عقیدہ، خلاف اسلام عقیدہ، خلاف اسلام عمل، وہ اسلام کے عقیدے اور عمل کو نقصان تو پہنچاتا ہے، اس کی آپ نے نفی کرنی ہے۔ اس نفی کرنے کو افسوس صد افسوس آج فرقہ واریت سے جوڑ دیا گیا، یعنی ذہن سازی کا جو اصل طریقہ ہے، اس ذہن سازی کے طریقے کو فرقہ واریت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہی الزام نبی علیہ السلام پہ لگا تھا۔ نبی علیہ السلام پہ کارگر الزام کون سا لگا تھا جس پہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے؟ فرقہ واریت کا تھا۔ حضور کو شاعر کہا گیا، لوگ سمجھتے تھے یہ کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ حضور کو کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، لوگ فوراً سمجھتے تھے کہ یہ حضور جو ہے نہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ فوراً سمجھتے تھے، لیکن حضور پر سوچ سمجھ کے انہوں نے فرقہ واریت کا الزام لگایا کہ محمد کے آنے کے بعد بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے، میاں بیوی سے لڑ پڑی، باپ بیٹے سے لڑ پڑا ہے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں۔ بظاہر تو ٹھیک تھی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تلواریں تو چلی نہ، بدر میں خون کے مد مقابل تھا، لیکن غلطی کس کی تھی؟ غلطی تو نہ ماننے والوں کی تھی، حضور کی تبلیغ کی غلطی تو نہیں تھی، اس تبلیغ پہ ایمان، اس ذہن سازی پر ایمان نہ لانے والوں کی تھی۔ لیکن الزام کتنا کارگر تھا کہ جب سے یہ آیا اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا۔ بھائی لڑے ہیں آپ کے آنے کے بعد، لیکن کیوں لڑے ہیں؟ آپ کی تعلیم تسلیم نہ کر کے، آپ کی تعلیم کا مقابلہ کر کے لڑے۔ جنہوں نے آپ کی تعلیم کو قبول کیا ہے، ان کے اندر تو، ان کی سیرتوں میں تو انقلاب پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج بھی یہی ہے، ذہن سازی کا کوئی ایجابی طریقے اختیار کرے تو اس پر اتنی جلدی الزام نہیں لگتا، لیکن ذہن سازی کا جو سلبی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے تو پھر فرقہ واریت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، فرقہ واریت کا الزام لگتا ہے ہر طرف سے، صرف بے شعور عوام کی طرف سے نہیں، اور یہ زر خرید مولویوں کی طرف سے، یہ مداہن، یہ نوٹ اور ووٹ کے لیے بکنے والے مولویوں کے الزام لگ جاتا کہ یہ فرقہ واریت سے کام لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید پہ بات کریں، رد شرک کریں، فرقہ واریت کا الزام۔ ختم نبوت کی بات کریں اور ختم نبوت کا پورا مفہوم بتاتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی امام پر یا کسی اور پر یا کسی بھی بندے پر اوپر سے وحی نہیں اتر سکتی، اس کو بھی فرقہ واریت۔ صحابہ کی تعریف کریں اور صحابہ کی دشمنی کرنے والوں پر تنقید کریں، یہ بھی فرقہ واریت۔ آخرت کا صحیح تصور بتائیں کہ آخرت برپا ہوگی اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر اللہ سے منوا نہیں سکے گا، کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکے گا کہ اللہ چار و ناچار اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں، یہ بھی فرقہ واریت۔ یعنی اسلام کے خالص دین کو فرقہ واریت کے کھاتے میں ڈال دینا۔ اور یہ کام کن کا تھا؟ یہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ گزشتہ امتوں کا یہ کام تھا کہ جب انبیاء ان کے سامنے دین کی تعلیم دیتے تھے تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس نبی کو دین کے تعلیم کا پرچار کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ کام آج ہمارے برے طبقات تو چھوڑے، نام نہاد اچھے طبقات بھی کر رہے ہیں۔ اب خاص قسم کی سوسائٹیز کے اندر لکھا لکھایا خطبہ آتا ہے، لکھی لکھائی تقریر، کہ مولوی صاحب نے جمعے کو یہ لکھی لکھائی تقریر کرنی ہے۔ میرا مشورہ ہے مولوی صاحب کو وہاں لکھی لکھائی تقریر دینے کی بجائے ایک میاں مٹھو رکھ لیں، طوطا رکھ لیں، اس طوطے کو تھوڑی دیر تقریر یاد کروا لیں، وہ تقریر کر لے گا،
مولوی صاحب کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میاں مٹھو طوطے کو رکھنے، راہ بڑھ کو رکھنے، راہ طوطے کو رکھ لیں، وہ 2-3 جملے وہ بھی بول دے گا. تو اس بیچارے نے تھوڑا سا دانہ دن کے ہی کھانا ہے نا، اس کو لمبی لمبی آپ کو تنخواہیں نہیں دینی پڑیں گی. تو آپ مولوی صاحب کی جگہ طوطا رکھ لیں اگر آپ نے لکھی لکھائی تقریر دینی ہے. یا دوسرا اس سے بھی اچھا آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، راہ طوطے پر بھی تھوڑا سا خرچہ آتا ہے، بولنے والے پرندوں پر بھی تھوڑا سا خرچہ آتا ہے. آپ ایسا کریں ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں مولوی صاحب کی جگہ، جب بھی جمعے کا ٹائم ہو ٹیپ ریکارڈر لگا لیں. مولوی صاحب کو کیوں رکھا ہوا؟ اگر آپ نے مولوی صاحب کو لکھی لکھائی تقریر دینی، اس کی زبان بندی کرنی، اس کے زبان پر 100 تالے لگا دینے کہ تم نے دین ایک برحق بیان نہیں کرنا، تو مولوی صاحب رکھیں ہی نا. یہ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں، مولوی ٹیپ ریکارڈر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذہن سازی کو فرقہ واریت کی لپیٹ میں لایا گیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا